رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیائے انسانیت کو ملا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی، جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے۔ طلوع فجر تک اس صورت میں شب قدر کے متعدد فضائل مذکور ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب میں قرآن کریم نازل فرمایا، جو نوح انسانی کے لیے ہدایت ہے اور دنیا و آخری سعادت ہے۔ دوسری فضیلت، صورت میں اس رات کی تعظیم اور بندوں پر اللہ کے احسان کو بتانے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اور تیسری فضیلت، یہ رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر رات ہے۔ چوتھی فضیلت، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ نزول کرتے ہیں۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے، چونکہ اس رات میں بندوں کے عذاب و عقاب سے خلاصی ہوتی ہے۔ چھٹی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے اس شب سے متعلق پوری ایک سورت نازل فرمائی، جو کہ روز قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورت الدخان آیت نمبر 3 میں یوں فرمایا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے تھے، اور یہ رات ماہ رمضان میں تھی، جس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 میں فرما دی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ شب قدر کی علامات حضرت عبادہ بن صامت سے روایی ہیں کہ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ بھینی بھینی اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات کو شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شب قدر کی بعد والی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی۔ اس رات میں عبادت کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس رات پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے بتائیں کہ میں لیلۃ القدر کو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو۔ ترجمہ، اے اللہ، تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو صاحبان ایمان کے لیے مغفرت اور رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جو رزق مانگنے والوں کو رزق، عافیت چاہنے والوں کو عافیت، صحت کی تمنا کرنے والوں کو تندرستی، خیر و بھلائی کے طلبگاروں کو خیر و بھلائی، اور اولاد کے خواہش مندوں کو اولاد کی نعمت، اور مغفرت کے متلاشیوں کو بخشش عطا کر جاتی ہے۔ اس عظیم الشان رات کی عبادت کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے نماز میں قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں۔ وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے خواہ کسی حال میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ شب قدر کی دعا، یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ اپنے لیے، دوستوں، احباب کے لیے
اور والدین کے لیے تمام گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اس رات میں دعا میں مشغول ہونا سب سے بہتر ہے، اور دعاؤں میں سب سے بہتر وہ دعا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے: اے اللہ، تو ہمیں معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ 4 قسم کے لوگ جن کی مغفرت شب قدر کو نہیں ہوگی: شراب، جس کو ام الخبائثین یعنی تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسے رجس یعنی گندگی قرار دیا ہے۔ یہی شراب متعدد گناہوں کا سرچشمہ ہے اور کئی ایک معاصی کا مقدمہ ہے۔ اس گندگی اور نجاسی کا عادی اس رات کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر شرک سے منع کرتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم و تاکید فرمائی ہے۔ اس سے اس حکم کی اہمیت و عظمت کا کسی قدر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بدبخت اور حرمہ نصیب شخص جس نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی ہو اور ان کی آہیں اور بد دعائیں لی ہوں، ایسا شخص کبھی بھی اس عظیم اور مبارک رات کو مغفرت خداوندی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے ساتھ کچھ رشتے وابستہ کر رکھے ہیں جن کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ جو شخص ان کے حقوق کو پامال کر کے بد سلوکی کا مرتکب ہوتا ہے وہ قاطع رحم کہلاتا ہے، جس کے لیے قرآن و حدیث کے اندر بڑی سخت و ایدیں اور عذاب سے اس لیے اس گناہ سے بہر صورت بچنے کی کوشش چاہیے، ورنہ شب قدر جیسی عظیم رات میں بخشش سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اور تیسری، دل میں کسی کی دشمنی کو لے کر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں رہنا کینہ کہلاتا ہے، جس کی قرآن و حدیث میں جگہ جگہ مذمت بیان کی گئی ہے۔ حدیث شریف کے مطابق ایسے شخص کی بھی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھے۔